SNA ایسوسیٹس پاکستان کی بہترین لا فرم ہے جو پاکستان کے معروف قانوندان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ کی رہنمائی میں سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز اور چیک کیسز میں بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کورٹ میرج، آن لائن کورٹ میرج کے علاوہ طلاق، نادرہ طلاق سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ کے بابت بھی بہترین سروسز فراہم کرتی ہے۔ SNA لا ایسوسیٹس کے مین آفس ملتان میں مس رضوانہ ایوب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چودھری آصف کریم سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مس مہوش رابعہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مس افشاں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی قابل وکیل SNA لا ایسوسیٹس کے پینل میں شامل ہیں۔ مزید دنیا بھر کے پاکستانی اپنے قانونی مسائل کے بابت شام 7 سے 9 کے درمیان شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا اعتماد ہی ہمارا فخر ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ و فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ہے کہ لے پالک بچے سے متعلق فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان کا ایک نیا فیصلہ آیا ہے، اور آج وہ فیصلہ 2023 میں جو ہے PLD میں شائع ہوا ہے، تو آج اسی فیصلے کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا قرار دیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے۔ کیونکہ پاکستان میں اکثر لوگ بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایک تو ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے جو قانونی پروسیجر ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، اور دوسرا اس معاملے میں دیکھنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہ جو اڈاپٹ کرنے والے والدین ہیں وہ بچے کو اپنا نام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یا دوسری بات ہوتی ہے کہ وہ بچہ وراثت جو ہے وہ کہاں سے کلیم کر سکتا ہے، اور تیسری بات ہوتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے خرچہ نفقہ کا کیا قانونی طور پر دعویٰ کر سکتا ہے اپنے اڈاپٹڈ پیرنٹس کے خلاف، اور مزید جو ہے یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے والی فیملی کے لیے محرم ہوگا یا نامحرم ہوگا، اور اس کے علاوہ جو بچہ لینے کا قانونی مکمل پروسیس کیا ہے جس کے تحت اگر وہ بچہ لیں تو کل کو وہ قانونی مسائل کا شکار نہ ہوں۔ سو آج انہی سب چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا، اور امید ہے آپ لوگ پہلے کی طرح میری یہ ویڈیو پسند کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضی انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے سے قبل میں جو ہے ایک اسلامی حوالہ بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو اڈاپشن سے متعلق ہی۔ وہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے ساتھ ایک بچہ بھی لے کر آئی تھیں، زید نام تھا بچے کا، جو کہ وہ ان کے ساتھ آیا تھا، اور بعد میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بچے سے خاص انسیت ہو گئی، اس کو آپ نے خود پالا اور اس سے کافی محبت تھی آپ کو۔ تو بعد میں اس کے والدین کو جب علم ہوا تو وہ مکہ شریف آئے، اور وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، اور آ کر انہوں نے بتایا کہ جی یہ بچہ جو تھا یہ ڈاکو لے گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس کو غلام بنا کر آگے فروخت کر دیا تھا، تو یہ بچہ ہمارا ہے، ہمیں دیا جائے۔ تو ان کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو، زید کو آزاد کر دیا تھا، اور اسے کہا کہ وہ جانا چاہتا ہے تو اگر اپنے والدین کے ساتھ، اصل والدین کے ساتھ تو جا سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت تھی، محبت تھی، اس نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو اس نے کہا میں نے نہیں جانا، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ جس پر جو اس کا والد تھا تو اس نے کہا، وہ اس کو بھی غصہ آیا، تو اس نے کہا کہ آج سے میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں، میں اس کا باپ نہیں۔ تو جس پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنا نام دے دیا، اور اس کا نام زید بن محمد رکھا، اور اس کو اپنے پاس رکھا۔ لیکن اسی دوران قرآن پاک کی جو سورۃ المبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، آیت مبارکہ، اور یہ سورۃ الاحزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے جو لے پالک بچے سے متعلق ہے، اور اس میں قرار دیا گیا ہے کہ جو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 5 ہے کہ لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے، اگر تم ان کو
ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اور اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ تھی، اس میں واضح طور پہ قرار دیا گیا کہ جو بچے ہیں ان کو اصل والدین کے نام سے پکارا جانا چاہیے، اور دوسرے لفظوں میں جو اڈاپٹڈ پیرنٹس ہیں وہ پالنے والے بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے، چاہے وہ پیدا ہونے کے ایک دن بعد ہی لے لیں بچے کو۔ تو یہی بات جو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں جو ہے قرار دی گئی ہے، جو 2023 میں فیصلہ آیا ہے کہ جو بچے اڈاپٹڈ بچے کو پالنے والے جو والدین ہیں وہ بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ اب وہ نام نہیں دے سکتے، ہاں اس کو پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں، اس پہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ پالنے والے والدین کے لیے محرم ہوگا یا نامحرم ہوگا۔ اس کا سمپل سا جواب ہے کہ اگر تو جس فیملی نے بچے کو پالا ہے اور جب پالا ہے بچے کی عمر 2 سال سے کم تھی اور اس کو اڈاپٹ کرنے والی فیملی کی خاتون نے ایک دن اور ایک رات اس بچے کو اپنا دودھ پلایا ہے تو وہ بچہ اس فیملی کے لیے محرم ہو جائے گا، جیسے کہ دیگر محرم رشتے ہوتے ہیں، تو نہ وہ وہاں پر شادی کر سکے گا اور باقی بھی جو محرم رشتوں کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ اور لیکن اگر بچے کو اڈاپٹ کیا گیا اور 2 سال سے بڑا تھا یا اس کو کسی نے دودھ نہیں پلایا تو پھر اس صورت میں وہ بچہ اس فیملی کے لیے قانونی و شرعی طور پر نامحرم ہی رہے گا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے، ایک تو بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو اور پھر اس فیملی کی مدر وہ خاتون نے اس کو دودھ اپنا پلایا ہو تو تب اس صورت میں محرم ہو سکتا ہے، ادروائز وہ نامحرم ہی رہے گا۔ اچھا، جہاں تک اس معاملے میں خرچہ نہ نفقے کا سوال ہے تو خرچہ نہ نفقہ بھی قانونی طور پر شرعی طور پر بچہ اپنے اصل والدین سے ہی کلیم کر سکتا ہے، لیکن اڈاپٹ کرنے والی فیملی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اس پر اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات بھی آئے ہیں، کیونکہ جب فیملی اڈاپٹ کرتی ہے کوئی فیملی تو وہ عام طور پہ ایک اقرار نامہ یا ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے جس میں وہ یہ قبول کرتے ہیں کہ وہ بچے کی پرورش خود کریں گے، اس کا خرچہ نہ نفقہ خود کریں گے۔ تو اس صورت میں بچہ جو ہے قانونی طور پر عدالت میں مقدمے کے ذریعے اپنا رائٹ لے سکتا ہے۔ اگر وہ خرچہ نہ نفقہ نہیں دیتے تو وہ ان جو اڈاپٹ کرنے والے پیرنٹس کے خلاف بھی کیس دائر کر سکتا ہے، اس کے لیے ایگریمنٹ ہونا چاہیے، تو اس صورت میں وہ یہ کیس دائر کر سکتا ہے۔ اور پھر اخلاقی طور پر بھی اڈاپٹ کرنے والی فیملی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا نفقہ، کپڑے، یعنی جو اصل والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کی مینٹیننس ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس کا میڈیکل ہے، اس کا گھر ہے، تو وہ ساری ذمہ داریاں پھر وہ پوری کریں کیونکہ وہ بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب ایک اور اہم سوال ہے وراثت، کہ اس کو بھی فیصلے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ جو وراثت ہے وہ بچہ کیا اپنے والدین سے، اصل والدین سے لے گا یا اڈاپٹ کرنے والے پیرنٹ سے لے گا یا دونوں سے لے سکتا ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس کا بھی جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ وراثت اپنے اصل والدین سے ہی لے گا، ولدیت میں نام بھی اصل والدین کا ہی رہے گا، تو وہ اصل والدین سے وراثت لے گا، اڈاپٹ کرنے والے پیرنٹ سے وراثت نہیں لے سکتا، نہ ہی ان کے نام سے اپنا اڈاپٹ کرنے والے کو نام سے اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قانونی و شرعی طور پر کوئی بھی شخص اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ غیر وارث کے نام وصیت کر سکتا ہے، تو جو اس کے والدین اڈاپٹ کرنے والے والدین ہیں، اڈاپٹڈ پیرنٹس جن کو کہا جائے گا، وہ اگر چاہیں تو اپنی جائیداد میں سے اس کو جو 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہیں، تو وہ اس کا حقدار قرار پائے گا اپنے اصل والدین سے وراثت لینے کے باوجود۔ اچھا، اب میں ایک اور بات ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اکثر فیملیز کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ اپنے کسی بھائی بہن کا ہی بچہ اڈاپٹ کر دیتے ہیں۔ اب یعنی میاں بیوی کی شادی ہو گئی ہے، 4-5 سال گزر گئے، بچہ نہیں ہوا، سو وہ اپنی بہن کا بچہ یا بھائی کا بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اعتماد کا رشتہ اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ کوئی قانونی تقاضا پورا نہیں کرتے اور ایسے بس بچہ اٹھا کے رکھ لیتے ہیں یا زیادہ زیادہ کے اسٹامپ پیپر کرانا میں لکھوا لیتے ہیں، جو کہ اچھا کل کو پھر یہ ہوتا ہے کہ کل کو فیوچر میں 4-5 سال بعد، چند سال بعد ان کا آپس میں اختلاف ہو کسی بات پہ اگر ہو گیا تو وہ اصل والدین کیس کر دیتے ہیں کہ جی بچہ ہمیں واپس کیا جائے، یہ ہمارا بچہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں انہوں نے اڈاپٹ کروانے کے لیے دیا تھا۔ اس طرح مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اکثر اڈاپٹڈ جو پیرنٹس ہیں ان کو بچہ واپس کرنا پڑ جاتا ہے اتنا عرصہ اس کو پالنے کے باوجود۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر بچہ لے لیتے ہیں، تو بچہ لینے کے لیے قانونی تقاضے جو ہیں پورے کرنا اشد ضروری ہیں۔ اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ قانونی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کا بھی بچہ اڈاپٹ کریں، اپنی کسی بہن کا لے رہے ہیں، بھائی کا لے رہے ہیں،
سب سے پہلے تو ایک اقرار نامہ لکھا جائے گا، اس میں تمام جو کنڈیشنز، رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز اور کنڈیشنز آ جائیں گی۔ دوسرا پھر چاہیے یہ کہ آپ بے شک بچے کے والدین نہیں بن سکتے یا والدین کے طور پر نام نہیں لکھوا سکتے، لیکن بچے کے گارڈین کے طور پر یا فرینڈ کے طور پر نام لکھوا سکتے ہیں۔ سو آپ کو چاہیے کہ بچے کا جو گارڈین شپ کے لیے کورٹ میں کیس کریں، اور وہاں پر اس کے جو اصل والدین ان کو فریق بنایا، عوام الناس بھی فریق ہوگی، تو وہاں ان کے والدین کو بلوائیں اور ان کا بیان کروائیں۔ وہاں وہ ان کے والدین کا بیان جب ہو جائے گا کہ جی ہم نے واقعی بچہ ان کو دیا ہے اور ہمارا بچے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آئندہ اس کے فیوچر کے مینٹیننس اور دیگر جو بھی چیزیں اس کے ذمہ دار یہ رہیں گے، تو ایک قانونی طور پر ایک مضبوط کام ہو جاتا ہے۔ پھر کورٹ گارڈین سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے اڈاپٹ کرنے والے کے نام کہ آپ بچے کے گارڈین ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بلکہ اگر وہ بچے کو بیرون ملک بھی لے جانا چاہیں تو وہ بھی گارڈین سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ہی درخواست دیں گے بیرون ملک لے جانے کی کورٹ میں، اور کورٹ جو ہے اس کے والدین کو دوبارہ طلب کر کے ان کی رائے لے سکتی ہے، اس کے بعد باہر جانے کی اجازت بھی دے سکتی ہے۔ تو اس طرح ایک لیگل وے کے تحت آپ بچہ حاصل کرتے ہیں، تو کل کو اصل والدین کیس بھی کرنا چاہے بچہ لینے کا تو ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ اچھے نہیں ہوتے۔ ایس اینڈ ایل ایسوسیٹس جو ہے وہ سارے پاکستان میں سروسز فراہم کرتی ہے، اور ہماری اس وقت 49 شہروں میں سروس موجود ہے۔ مزید یہ ہوتا ہے کہ میں دیگر لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی کیس ہو، ایک تو اس کا ایگریمنٹ میرے ساتھ کلائنٹ کا ہوگا۔ وہ پوچھتے ہیں، اکثر مجھ سے کہتے ہیں جی لوکل وکیل آپ کے کون سے ہیں، وہاں جا کے بات کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مشورہ مجھ سے ہی ہوگا، فیس بھی میں نے بتانی ہے، ایگریمنٹ میرے ساتھ ہوگا۔ جو لوکل لائر ہوں گے میرے، انہوں نے صرف میرے کام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، انہوں نے نہ تو آپ سے کوئی فیس مانگنی ہوتی ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی اور کسی معاملے میں پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ میری ڈائریکشن میں انہوں نے چلنا ہوتا ہے۔ پھر کیس کی جو 3 بنیادی چیزیں ہیں وہ میں خود کرتا ہوں۔ کیس کا ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں، کیس کے کراس ایگزامینیشن جو جرا کے سوال ہوتے ہیں وہ خود تیار کرتا ہوں، اور فائنل بحث یا تو میں لکھ کر دیتا ہوں یا میں خود جا کر کرتا ہوں۔ ایگریمنٹ میں ہر چیز ہوتی ہے، پھر پراپر ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کلائنٹ کو بتایا جاتا ہے کیس کے بارے میں۔ تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، اور امید ہے آپ کو میرا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ شام 7 سے 9 کے درمیان مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ فری مشورہ صرف شام 7 سے 9 ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیٹیل مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ بھیج کے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹ پڑھوا کے، تو اس کے لیے آپ کو 2000 فیس پے کرنی پڑے گی۔ آپ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔